اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جانچ کرتا ہے۔ اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے، تمہاری بھی جانچ ہوگی، تم کو بھی آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر بھی سختیاں آئیں گی۔ تم دین کو پڑھ رہے ہو، تم دین کو پڑھا رہے ہو، تم مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم مدرسوں کے اندر تعلیم دے رہے ہو، تم اللہ کے نبی کے وارث ہو، نبی پر آزمائشیں آئی ہیں، تم پر کیوں آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کا دھن دولت، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام اس ایمان کے مقابلے میں مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس دنیا میں، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ جانچ کرتا ہے، ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے۔ جن کے واسطے سے دنیا کے اندر ایمان آیا، انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا بڑا بڑا امتحان اپنے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھے گئے۔ کیوں رکھے گئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، پیچھے مڑتے ہیں تو بھی موت ہے، آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کود جاؤ دریا کے اندر، کود گئے دریا میں، اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ اللہ اسماعیل علی نبینا علیہ السلام حکم ہو رہا ہے باپ کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ایمان والے کی اللہ تعالیٰ جانچ کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے دنیا کے اندر۔ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی ہے کہ سارا جسم کیڑے کیڑے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ 40 سال کا زمانہ، جس زمانے میں ابھی دنیا کے اندر نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس زمانے کے اندر لوگ آپ کو صادق و امین اور آپ کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ محترم اور معزز آپ سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہی قوم اللہ کے نبی کی دشمن بن گئی ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے اوپر لگ گئے، اللہ کے نبی کے سامنے طرح طرح کی باتیں آ کر کرنے لگے۔ آپ کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان جو کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، محمد سے پوچھو کہ چاہتے کیا ہیں، اگر دھن دولت چاہتے ہم ان کو دیں گے،
اگر عزتیں چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیں گے، سارے عرب کا تاج محمد کے سر کے اوپر رکھ دیں گے۔ اگر محمد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم اس عورت کے ساتھ محمد کی شادی کرا دیں گے۔ محمد چاہتے کیا ہیں وہ بتلائیں، ہم ہر وہ کام کریں گے جس کا اظہار محمد کریں گے۔ محمد ایک کام کریں کہ اللہ کے ایک ہونے کا جو اعلان کر رہے ہیں، اس اعلان سے محمد پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے چچا آپ کہہ دیجئے ان سے جا کر، اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند، ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں اور ساری دنیا کی بادشاہت کا تاج میرے سر کے اوپر رکھیں، تب بھی محمد اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی آزمائش شروع ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آیا اپنی تجارت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے جو اس کے اوپر پتھر برساتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو آگے جانے والا انسان ہے یہ مجنون اور پاگل ہے، تم اس کی بات کو مت سننا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لوگوں نے مجھ کو بتلایا یہ آگے جانے والے محمد ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور یہ پیچھے ان کے اوپر پتھر برسانے والا ان کا چچا ابو لہب ہے جو ان کے اوپر پتھر برسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اذیت اس دین اور اسلام کے سلسلے میں، آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اللہ کے نبی کو تنہا پا کر آپ کے گردن میں پھندا لگا کر کھینچا جاتا ہے تاکہ نبی کی جان لی جا سکے۔ جب بس نہیں چلا، اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کر دیا ہے، ایمان والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جو چند لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو شعب ابی طالب کے اندر لے جا کر 3 سال کے لیے قید کر دیا ہے، جہاں پر نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے، وہاں اللہ کا نبی اس دین اور اسلام کے لیے قید ہے۔ اللہ اپنے نبی کا امتحان لے رہے ہیں، نبی کے ماننے والوں کا امتحان لے رہے ہیں، نبی پر ایمان لانے والوں کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے اندر ماننے والے سچے ہیں، یہ ایمان کے اندر سختی دیکھ کر اس ایمان کو چھوڑ کر باہر جانے والے ہیں۔ 3 سال تک وہاں پر قید رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم پیڑ کے پتوں کو کھا کر ہم وہاں پر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جانچ کرتا ہے۔ اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے، تمہاری بھی جانچ ہوگی، تم کو بھی آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر بھی سختیاں آئیں گی۔ تم دین کو پڑھ رہے ہو، تم دین کو پڑھا رہے ہو، تم مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم مدرسوں کے اندر تعلیم دے رہے ہو، تم اللہ کے نبی کے وارث ہو، نبی پر آزمائشیں آئی ہیں، تم پر کیوں آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرے گا۔ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو یاد رکھنا کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے مسافر گاہ ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اس دنیا سے مجھ کو اتنا ہی کام ہے جتنا سفر میں جانے والا دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر اپنے سفر پہ اپنے مقصد اور اپنے کام کی طرف اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں بھی دنیا کے اندر، مؤمن دنیا کے اندر اسی طریقے کا مسافر ہے، چند دن یہاں رہنا ہے۔ یہ گھر اس کا
مستقل کا گھر نہیں ہے، مستقل کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر جب جاؤ گے، اگر یہاں پر اللہ پر ایمان پر ثابت قدمی، اللہ کی آزمائشوں پر کھڑے اترتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اگر یہاں نافرمانیاں ہیں، اگر یہاں کی مشکلوں سے ڈر کر ایمان سے بھاگ گئے ہو، ایمان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے بندوں کے خوف میں آ کر اگر تم نے اللہ کے کلمے کا اعلان کرنا چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے میرے بھائیو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کبھی تم کو خوف دے کر آزمائیں گے، ڈر کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ دیکھو نہتے فلسطینیوں کے اوپر کس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم تم کو خوف دے کر آزمائیں گے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا اپنی جان کو بچانے کے لیے ظالم کے آگے اپنے سر کو رکھ دیتے ہو۔ اے میرے عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی جنت کی طرف جا رہے ہیں، عورتیں اللہ کی جنت کی طرف جا رہی ہیں، جوان اللہ کی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادتوں کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے شہادتوں کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر میلہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں کہ آج اللہ کے چند بندے ہمارے پاس آئے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اللہ کی جنت کو آباد کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جانچیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تم کو بھوک دے کر آزمایا جائے گا، کھانا پینا ختم کر دیا جائے گا، کبھی تمہارے اوپر حالات مشکل آئیں گے، دیکھا جائے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا جب تمہاری بھوک تم کو پریشان کرتی ہے تو حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہو۔ اگر تم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو یاد رکھنا تم اللہ پر ایمان والے پھر باقی نہیں رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کبھی تمہارے مال کو لیں گے تم سے، کبھی تمہاری جان کو لے کر آزمائیں گے، کبھی تمہاری اولاد کو لے کر آزمائیں گے، کبھی تمہارے بزنس کو لے کر آزمائیں گے۔ اے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طالب علموں، یاد رکھنا کہ یہ مدرسے تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ مدرسے تمہارا دین ہے۔ اس مدرسے سے دین ملتا ہے، اس مدرسے سے دنیا نہیں ملتی ہے۔ دنیا اگر کمانی ہے مدرسہ چھوڑ دو، دنیا کے اندر اگر روپیہ پیسہ زمین و جائیداد بنانا ہے تو مدرسہ چھوڑ دو۔ یہ مدرسہ تمہارا دین ہے، یہ مدرسہ تمہارے اللہ کی شریعت یہاں پر سکھلائی جاتی ہے۔ مدرسے کے اندر کیا ہے؟ نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، نماز تمہارا دین ہے۔ قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، قرآن تمہارا دین ہے۔ حلال و حرام کی تمیز سکھلائی جاتی ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز تمہارا دین ہے۔ یہ مدرسے تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ مدرسے تمہاری آخرت ہیں۔ اس طریقے پر خدمت انجام دینا، دنیا کے بڑی سے بڑی نعمت بھی اگر تم کو اس دین و اسلام کے مقابلے میں دی جائے تو اس کو لات مار دینا، ٹھوکر مار دینا۔ اللہ تعالی آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہاری جان لے لے گا، ثمرات لے لے گا، تمہاری اولادوں کو لے کر اللہ تمہاری جانچ فرمائیں گے۔ آج دیکھو
فلسطین کے ان ماں باپ کے دل سے پوچھو جن کے پیدا ہوتے بچے جنت کی سیر کر رہے ہیں، جن کے 4 اور 5 سال کے بچے جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں کہ کون پاک پروردگار کے کلمے کے اوپر ثابت قدم کھڑا رہتا ہے، اور کون اللہ کے اس آزمائش میں آزمائش کے خوف سے ڈر کر اپنا دین و مذہب چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے مدرسے کے طالب علموں، تمہارے اوپر اس پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم راہ حق سے ہٹ گئے تو یہ قوم پھر راہ حق پر نہیں رہ سکتی ہے۔ تمہارے دل کے اندر کبھی لالچ نہیں آنا ہے، تمہارے دل کے اندر کبھی دنیا کی خواہش نہیں آنی ہے، تمہارے دل کے اندر کبھی روپیے اور پیسے کی محبت نہیں آنی ہے، تمہارے دل کے اندر کبھی اچھی باڑی اور اچھی گاڑی کی خواہش نہیں آنی ہے۔ حلال و حرام طریقے سے کر کے اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھانا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاک پروردگار نے تمہارے لیے جنتوں میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس نعمت کو نہ کسی انسان نے سنا ہے، نہ کسی ذہن نے جانا ہے، نہ کسی کا دل و دماغ اس جگہ تک پہنچا ہے۔ اے میرے بھائیوں، تم کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ دنیا والے طرح طرح کے پلان بناتے ہیں، یہ دنیا والے طرح طرح سے تمہارے خلاف معاملات کرتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں۔ ساری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں مل کر ساری دنیا کے اندر یہ پروپوگنڈا کرتی ہیں کہ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ان مدارس کے اندر پڑھنے والے دہشت گرد ہیں، ان مدارس کے اندر پڑھانے والے دہشت گرد ہیں، ان مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ان اسلام دشمن طاقتوں کا پروپوگنڈا ہے اس دنیا کے اندر، تاکہ تم اس دین کو چھوڑ دو، تاکہ تم اس راستے کو چھوڑ دو، تاکہ تم اللہ کے دین کے اوپر جو اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہو تم اس زندگی کو چھوڑ دو۔ قوم کے اوپر ان کو اپنا دسترس بنانا اور قوم کو دین سے دور کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تم دین پر لگے ہو، تم دین سیکھ رہے ہو، تم دین پڑھ رہے ہو، تم دین پر عمل کر رہے ہو، اس لیے وہ لوگ جو اسلام دشمن طاقتوں کا پروپیگنڈا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، تو تمہارے اوپر اٹیک کیا، تمہارے مدرسوں کے اوپر اٹیک کیا، تمہارے قرآن کے اوپر اٹیک کیا، تمہارے نبی کی حدیث کے اوپر اٹیک کیا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علموں، کبھی ان چیزوں سے رنجیدہ مت ہونا، کبھی ان چیزوں کو خاطر میں لے کر مت آنا، اس لیے کہ تمہارا ایک ہی مقصد ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا، تمہارا ایک ہی مقصد ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے اللہ کے دین کی حفاظت کرنا۔ اسی مقصد کو لے کر تم مدرسے کے اندر آئے ہو اور اسی مقصد کو لے کر تمہیں اپنے اللہ کے پاس چلا جانا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جانچ ہو تو اس جانچ میں کبھی گھبرانا نہیں۔ ایک دوسرا پروپیگنڈا بہت مضبوطی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کہ اگر مدرسے کے اندر پڑھے گا، پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ کہیں پڑھائے گا تو 8,000 9,000 ٹکا کی نوکری ملے گی، اس 8,000 اور 9,000 میں کیسے اپنے گھر کو چلائے گا، کیسے اپنے بچوں کے گھر کو چلائے گا؟ یہ ساری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اسلام سے دور ہو جاؤ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ مدرسے تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ مدرسے تمہارا دین ہے۔ اگر تم کو بھوک ستائے، اگر تم کو تمہارے گھر کے اندر کھانے کے لیے نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر پڑھ لینا کہ آپ کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا،
اللہ کا نبی اپنے گھر سے باہر نکل کر آ گیا. کیوں؟ دیکھا کہ ابو بکر بھی باہر ہیں، دیکھا کہ عمر بھی باہر ہیں. اے ابو بکر و عمر، کیوں باہر نکل کے آ گئے ہو؟ اے اللہ کے نبی، بھوک کی شدت ایسی تھی کہ گھر کے اندر نہیں رہ سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ کو بھی ایسی بھوک لگی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر میں نہیں رہ سکا، باہر نکل کے آ گیا. ایک صحابی آئے، اپنا کرتا اٹھا کر اللہ کے نبی کو دکھایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ماننے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، غم مت کر، بھوک کی شدت سے پریشان مت ہو. اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھلایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. نہ جانے نبی نے کب سے نہ کھایا ہوگا. آج تو امت اللہ اتنا کھلا رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی عالم پیسوں کی تنگی کی وجہ سے دنیا کے اندر خودکشی کر کے چلا گیا ہو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے. بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے دنیا کے اندر جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ کھانا بھوجن نہیں دیتا جو کھانا اللہ تعالیٰ علماء کو کھلاتا ہے، اللہ کے ماننے والوں کو کھلاتا ہے، اللہ کے دین کو پڑھانے والوں کو کھلاتا ہے، اللہ کے دین کے پڑھنے والوں کو کھلاتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ فقیری کی زندگی ہے، لیکن کوئی دسترخوان ایسا نہیں ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ انتظام نہ فرماتے ہوں، جہاں پر ہر طریقے کی اللہ کی نعمت دسترخوان کے اوپر ہر وقت موجود رہتی ہے. یہ صلہ ہے اس چیز کا کہ ہم نے اپنے لیے دین کا منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے قدموں کے اوپر ڈال دیا. اگر دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دو گے، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے پھرتی رہے گی. اے میرے بھائیوں، کبھی غمگین مت ہونا. یاد رکھو یہ دنیا تمہارے وجود سے باقی ہے. اگر تم نہیں ہوگے یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے. جب اللہ کا نام لینے والے، اللہ اللہ کہنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث کا درس دینے والے اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے. دنیا کا وجود تمہارے وجود سے ہے، تم دنیا کے وجود سے نہیں ہو. اس لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرو. اے طالب علموں، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے اندر عزم پیدا کرو. اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور آخری سانس تک اسی دین پر باقی رہنا، اسی دین پر زندہ رہنا اور اسی دین پر مر جانا. یہ اپنا نصب العین اپنے لیے منتخب کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تنگی اہل ایمان پر آتی ہے، ایمان والے پر آتی ہے، وہ روتا نہیں ہے، وہ گڑ گڑاتا نہیں ہے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، بلکہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. جس کے اندر صبر کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، جو ہر مصیبت پر اس طریقے سے صبر کرنے لگا، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اس کے لیے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اے میرے بھائیوں، تمہاری زندگی کامیابی کی طرف چل رہی ہے.
تم مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، یہ کامیابی کی طرف چل رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے کہا، جذبات میں آ کر کھڑے ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، آپ مقابلہ کر سکتے ہو اس طریقے پر کہ جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں آپ اس کو خریدنا بند کر دیجئے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو ان کے پروڈکٹ ہیں ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دو، تم بھی ان کے غم کے اندر شریک سمجھے جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، مائک کے اوپر بالکل زمین و آسمان ایک کر دیا ہے، اور جلسے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو کوکو کولا ساتھ میں پی رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سچی محبت اہل فلسطین کے ساتھ آپ کی یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجئے، بس ختم ہو گئی بات۔ نمبر دو، آپ ان کی طرف سے صدقہ کیجئے، صدقہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والا۔ کتنا صدقہ کرنا ہے؟ صرف 1% صدقہ کرو۔ کتنا کرو؟ 1% صدقہ کرو۔ روز 1% صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں نیت کرو، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ وہاں اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دیجئے، وہاں مظلوموں کو کامیاب فرما دیجئے، وہاں ظالموں کا منہ کالا فرما دیجئے۔ ہم اس لیے صدقہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بارگاہ میں یہ چیز قبول ہو جائے۔ 1% صدقہ روزانہ کرو۔ تیسری چیز بتاؤ، اب تک کس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ ظالموں کا منہ کالا کر دے اور مظلوموں کی مدد فرما دے؟ کہاں کیا ہے؟ نہیں کیا ہے کسی نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو نماز کے واسطے سے۔ اگر فلسطینیوں سے محبت ہے تو اس طرح نہیں کہ ہم نکل گئے اور ہم مار دیں گے اور مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ تو کر اللہ کے آگے، 2 رکعت نفل تو پڑھ، نفل پڑھ کے دعا تو کر اپنے اللہ سے۔ نہیں کرتا ہے مسلمان، صرف جذبات کا کھیل ہے۔ جذبات کے اندر کبھی بھی انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ پروڈکٹ لینا چھوڑ دیجئے، ان کی طرف سے صدقہ کیجئے، آپ ان لوگوں کی طرف سے نماز پڑھ کر اللہ کے آگے دعا کیجئے، اور اگر کوئی شکل و صورت بنتی ہے تو ان کی امداد کے لیے کچھ رقم آپ وہاں پر بھیج دیجئے تاکہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس اجتماع کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جتنے مدرسے والے یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سب مدرسوں کے فیض کو تا قیامت جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب طالب علم جو اپنے اپنے مدرسوں کے اندر علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عالم با عمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو حفظ قرآن کر رہے ہیں حافظ قرآن بنائے۔ اور دیکھو طالب علموں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملے گا وہ اپنے استاذ کی خدمت سے ملے گا۔
اپنے استاذ کی خدمت کرو، اور اے استادو تم کو جو ترقی ملے گی وہ اپنے طلباء کا حق ادا کرنے سے ملے گی۔ اگر حق ادا نہیں کرو گے تو ترقی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کے اندر خاص طور پر اس کی طرف دھیان دو کہ فرائض کی پابندی ہو، واجبات ادا کیے جاتے ہوں، سنتوں پر عمل ہو۔ سنتوں پر عمل کر کے ہی بندہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اگر سنتوں پر عمل نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر تو انسان پھر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کے مطابق گزاریں۔ جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے کوشش کی ہے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ